السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت ایک چیز کے بارے میں ہمیں کنفیوژن رہتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ہمیں کون سی رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے، یا جب ہم فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں یا سنت نماز ہے، واجب نماز ہے، کوئی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت کون سی رکعت میں ہمیں سورت ملانا چاہیے، کون سی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اس کے مسائل ہمیں کافی تشویش میں مبتلا کرتے ہیں۔ آج تھوڑا اس مسئلے کی ہم وضاحت کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہمیں قیام کی حالت میں جب کھڑے رہیں گے اس وقت ہمیں تلاوت نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی نماز میں چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، امام صاحب کے پیچھے ہمیں تلاوت نہیں کرنا ہے۔ اگر شروع سے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو صرف ہم ثنا پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ جب امام صاحب نے کہا ہم نے بھی اللہ اکبر کے تکبیر تحریمہ باندھ لی، اس کے بعد ہم ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگرچہ ہمیں امام صاحب کی تلاوت سنائی دے رہی ہو یا نہ دے رہی ہو، جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں ہمیں تلاوت سنائی دیتی ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اس میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا، اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیام کی حالت میں امام صاحب کے پیچھے ہمیں تلاوت بالکل نہیں کرنا ہے، خاموش کھڑے رہنا ہے۔ تلاوت سنائی دے رہی ہے تو اس کو غور سے سننا ہے، تلاوت سنائی نہیں دے رہی ہے تو ہم خاموش کھڑے رہیں گے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ بھئی ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے تو ہم تلاوت کی آیات، جو صورتیں ہم کو یاد ہے، ان کو سوچ سکتے ہیں، دل میں سوچنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ اگر سوچیں گے تو ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں بٹے گی، توجہ ہماری نماز میں رہے گی۔ یہ تو ہوا امام صاحب کے پیچھے۔ اب اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، انفرادی نماز، اب انفرادی نماز میں اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو سمجھیے گا بات کو ذرا، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ہمیں الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت ملانا ہے، یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت میں جیسے مغرب کی نماز ہوئی، یا چوتھی رکعت میں، تیسری چوتھی رکعت میں جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں میں ہمیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ساتھ میں سورت نہیں ملانا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہ ملانا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ غلطی سے سورت ملا دی تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی ساتھی پریشان ہوتے ہیں، اگر وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 1-2 آیت دوسری سورت کی پڑھ دیتے ہیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، فون لگاتے ہیں، تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ سورت نہیں ملانا چاہیے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ یہ تو ہوا فرض کا مسئلہ۔ اس فرض کے سوا جو نمازیں ہیں، جیسے عشاء کی نماز میں 3 رکعت وتر واجب بھی ہوتی ہے، یا سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، کوئی نفل 4 رکعت نماز پڑھے اگر، تو یہ فرض کے سوا جتنی نمازیں ہیں ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ یہ تفصیل ہے تھوڑی سی۔ خلاصے کے طور پر پھر عرض کر دوں کہ امام صاحب کے پیچھے ہمیں تلاوت کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خاموش کھڑے رہنا ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام ہوں، اگر ہم نماز پڑھا رہے ہوں، دونوں حالتوں میں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہیں ملانا سنت ہے۔ اگر کسی نے سورت ملا بھی دی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن نماز خلاف سنت ہوگی اگر کسی نے جان بوجھ کے سورت ملا دی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو۔ ہاں فرض کے سوا جو نمازیں ہیں، جو سنت ہو، واجب ہو، موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، کوئی بھی نماز فرض کے سوا اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اگر غلطی سے ہماری نماز چھوٹ گئی، سورت چھوٹ گئی اگر، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ تھا اس مسئلے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔